أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ محمد آج شروع کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا سبق دیکھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنا جو پچھلا سبق ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ پہلے دہراتے ہیں، جو کہ پچھلی سورہ مبارکہ جو سورۃ الاحقاف ہے اس کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں وادی احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے اور اس کے بعد بھی، اور یہ کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ تو اس قوم نے جواب دیا، قوم عاد نے، کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز کر دیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، جہالت کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے، یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ در حقیقت دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے یا وہ قدرتیں دی تھیں جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی عطا کیے تھے، لیکن ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور طرح طرح کی ہم نے نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی کچھ مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر ختم کر چکے جب پڑھ کر ختم ہو گیا، تلاوت ختم ہو گئی، تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے، اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔
اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ حق نہیں ہے، کیا یہ حق نہیں ہے دنیا میں جو پہنچا تمہارے پاس، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں، قسم ہے ہمارے رب کی کہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، پس اے پیغمبر آپ صبر کریں جیسا کہ صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یہ معلوم ہونے لگے گا کہ ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا ہے، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا، یا پس بدکار ہی ہیں جو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق اور سورۃ الاحقاف کی آخری آیات، جو آخری دو رکوع تھے، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 35 تک، جس میں اسی اسلوب پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر اور ان کی طرف اشارہ کر کے اب اس قوم کو پھر ڈرایا اور واضح کر دیا کہ اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن اگر تم اپنی روش پر قائم رہو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سن کر وہ بھی ایمان لے کر آئے، اور پھر وہ جنوں کے اس گروہ نے اپنے گروہ میں واپس، یعنی جنوں کی جماعتیں جو ہیں ان میں جا کر واپس انہوں نے تبلیغ بھی کی۔ اور کل پھر ہم نے ایک حدیث کے ریفرنس سے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد پھر جنوں کے گروہوں کی کچھ وفد جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی دعوت کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان کے گروہوں میں تشریف لے گئے، اور اس طرح سے جنوں کی جو اصلاح یا جنوں کی جو دینی تعلیمات ہیں یا جنوں کی جو روحانی جو رہنمائی اور جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے یہ دین اسلام قرآن اور حدیث جو ہے اس سے ملتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو یہ کل کی آیات تھیں، اور ہمارے کل کا سبق جو ہے وہ سورۃ الاحقاف کے مکمل ہونے پر ختم ہوا تھا۔ آج ہم بڑھتے ہیں، آج کا اگلا سبق جو ہے وہ سورہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شروع کرتے ہیں ہم۔ سورہ محمد جو کہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ مدینہ کے دور میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 47 نمبر پر، 47 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی یا کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 95 نمبر 95 نمبر تک پر ہے۔ اس میں ٹوٹل 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ 38 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل سورہ محمد، جس کو آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ محمد اس سورہ کا نام رکھا گیا اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد، ان کا نام جو ہے وہ ذکر ہوا، آیت میں آیا، تو اس نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ محمد رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام جو ہے وہ سورہ قتال بھی ہے، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 میں ہمیں آگے جا کر ملے گا۔ اور سورہ قتال کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ تو ہے قتل کرنا، لیکن جو ہمارا جو شرعی اصطلاح ہے اس کے مطابق یہ جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد میں پھر ایک ایکسٹریم پوزیشن جو ہے قتال جو ہے اس کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس حد تک بھی چلے جانا، حالات اور واقعات اور
اس طرح کے جو پس منظر ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر کھلی جنگ ان سے کی جائے اور ان کا کلا کما کیا جائے تاکہ اللہ کے دین کو کا غلبہ جو ہے وہ ہو، تو اس کنسپٹ یا اس کنٹیکس میں یہ قتال جو ہے یا قتال فی سبیل اللہ جو ہے، جنگ میدان جنگ میں اس کا یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ مطلب جب ہم 20 نمبر آیت پہ پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ منافقین جو ہیں ان کا گروہ تو پہلے تو کہتے رہے کہ ہمارے پاس کوئی واضح حکم کیوں نہیں آتا جہاد اور قتال کے بارے میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا، آیات واضح ہو گئی قتال کے لیے، تو پھر اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے ابھی مرنے والے ہیں، ایسے رنگ ان کے پیلے اور پھٹک پڑ گئے کہ اب ان میں کوئی جان ہی باقی نہیں رہی کہ اب تو یہ واقعی قتال کی صورتیں ہیں اور یہ واقعی کرنا پڑے گا۔ تو جو سچویشن ہے اس کنٹیکس میں جب ہم اس آیت میں پہنچیں گے تو ہم اس کو فردر دیکھیں گے بھی۔ اس سورہ مبارکہ کے زمانہ نزول اور موضوعات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ کے دور میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ایک لمبا سلسلہ یا بہت ساری صورتیں جو ہیں ترتیب کے ساتھ ہم نے جو پیچھے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں تھیں، اور یہ اب مدنی صورت جو ہے یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اور مکی اور مدنی صورتوں میں جو حالات و واقعات کہہ لیں یا اس میں جو انداز خطابت ہے یا اس میں جو مخاطب ہے، مخاطب جس کو خطاب کیا جا رہا ہے یا جس کو پیغام دیا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں یا جس کے ساتھ گفتگو ہے، وہ جو ہے وہ منافقین ہے، جبکہ مکہ کے دور میں جو مخاطب ہے وہ مشرکین ہے۔ اور مشرکین اور منافقین کے بارے میں اب اگر تھوڑا سا ہم اپنی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ مدنی سورہ ہے اور اس کے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے موضوعات کے مطابق وہ سچویشن بھی واضح ہوتی چلی جائے گی، لیکن ہمیں ایک واضح فرق جو مدنی اور مکی صورتوں میں نظر آئے گا وہ ان کا بیک گراؤنڈ یا ان کے حالات و واقعات یا ان کا مخاطب جو ہے ان کے، تو مکہ کے دور میں تو یا مکہ کا جو مطلب پیریڈ ہے اس میں تو مشرقین مکہ جو ہیں وہ مطلب مخاطب ہیں یا وہ کھلے دشمن کے طور پر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر مدینہ میں آ کر جیسے ہی مدینہ میں قدم رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں پر منافقت کا ایک سلسلہ یا منافقت کی ایک جو ٹرم ہے یا منافقت جو ہے وہ سامنے نظر آ گئی، اور منافقت یا منافق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ظاہری طور پر تو دین کا لبادہ اوڑھنا، کلمہ جو ہے اس کی گواہی دینا قولی اعتبار سے، لیکن پریکٹیکلی دل سے اسے قبول نہ کرنا، اور پریکٹیکلی بھی بہت سارے ایسے معاملات میں انوالو ہو جانا کہ جس میں وہ ان کا جو منافقت ہے یا ان کی جو اسلام سے دوری جو ہے یا اسلام سے دشمنی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہو۔ تو اب مکہ کے دور میں تو دشمن جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، جو بالکل ایک بالکل آمنے سامنے، جیسے مسلمین کا گروہ اور مشرقین کا گروہ بالکل واضح طور پر دشمن جو ہے اس کی پہچان جو ہے، اور واضح دشمن جب ہے تو اس کے خلاف اقدامات کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنا یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن منافق جو ہے وہ تو مسلمانوں کی اپنوں صفوں میں چھپا ہوا ان کا دشمن ہے، جس کو کہ آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پھر اس کے خلاف اقدامات کرنا جو ہے اس میں بھی ایک بڑی حکمت اور بڑا صبر اور بڑی تدبیر جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دشمن سامنے موجود ہے اور اس دشمن کی موجودگی میں اپنی ہی صفوں کے اندر اگر کسی کے خلاف اقدامات شروع کر دیے جائیں اور اپنی صفوں کے اندر ہی اس طرح سے کھلبلی مچ جائے، تو اس میں ایک تو اپنا جو گروہ ہے اس کو کمزور کرنے والی بات ہے، اور دوسرا جو سامنے دشمن کھلا دشمن جو ہے اس تک یہ ایک امیج یہ بھی بلڈ ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے اپنے اندر کے معاملات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہیں اور اس قدر کمزور ہیں کہ آپس میں ان کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، تو یہ دشمن کا کیا مقابلہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے جو جو چھپا ہوا دشمن ہے منافق جو ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہے، وہ زیادہ کروشل ہے، اور اس کے خلاف اقدامات کرنا جو ہے وہ بڑی حکمت اور بڑی دلیل اور بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی مطلب ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مطلب جو جتنا بھی مدنی دور ہے اس میں منافقت جو ہے وہ تو رہی
مسلمانوں کے اندر منافق تو گھسے رہے، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی تھی، بہت سارے منافق جو ہیں وہ بہت واضح طور پر پتہ بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے خلاف کوئی اس طرح کا کریک ڈاؤن کرنا یا ان کے خلاف کچھ اقدامات کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا کبھی، کہ ان کے خلاف اس طرح سے چلاؤ گراؤ کرو، یا اس طرح سے ان کو کوئی سزا، یا اس طرح سے ان کو، کیونکہ وہ تو بہت واضح ہو چکے کہ اس سے ان کی اپنی جو قوت ہے، یا اپنا ان کا اندر جو گڑبڑ ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ وہ منافق جو ہیں وہ کسی طرح سے جو کمزور عقیدہ جو مسلمان ہیں، جو منافق تو نہیں ہے لیکن ان کا ایمان کا ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا، تو وہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ بھی کر جاتے تھے، کہ مطلب ہم تو دیکھتے ہیں کہ صلح صفائی سے ہی کچھ میٹر جو ہے وہ حل ہو جائیں، تو مطلب لڑائی جھگڑنے پہ پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور امن و امان کا دین ہونا چاہیے، اور یہ وہ، تو ایسی باتیں جو ہے وہ کرنے میں بڑی جاذب نظر لگتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ بھی رہتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف اس طرح سے کوئی کریک ڈاؤن کیا جائے، تو وہ لوگ جو ابھی ایمان کو سین کو سمجھ رہے ہیں، ان کی جو ان کی جو فہم ہے، یا ان کا دل جو ہے اس کے اوپر بھی ایک نیگیٹو اثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی ذیلی جو مطلب حالات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے منافقت جو ہے اس کا مقابلہ کرنا جو ہے کھلے دشمن کے مقابلے میں، یا سامنے کھڑی ہوئی صفوں میں دشمن جو ہے اس کے مقابلے میں نسبتاً مشکل، اور نسبتاً زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہے ایک ایک پرماننٹ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیشہ ہماری نظر میں رہے گا یا ہمارے ذہنوں میں رہے گا، جب بھی ہم مدنی صورتیں جو ہے وہ ان کو پڑھیں گے، یہ اپنی یاد دہانی کے لیے، تاکہ اب مدنی صورت جو ہے آئی ہے یا یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا تو ہمارے ذہن میں رہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی اس کا وقت اگر دیکھا جائے، اور اس کے موضوعات اور اس وقت کے حالات جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس کی طرف اگر ہم اشارہ کیا جائے، تو ایک منافقت جو ہے وہ تو شروع ہو ہی چکی۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہجرت مدینہ جب ہوئی تو اس کے تقریباً 1 ڈیढ़ سال دوسرے ہی سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی۔ اس سے پہلے جو کچھ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی تھی، جو کہ سورہ بقرہ اور سورہ حج کی کچھ آیات میں، لیکن اس کے بعد جو سورہ مبارکہ جو ہے غزوہ بدر جو ہوئی، جو کہ دوسرے سن ہجری میں ہوئی، غالباً 1.5 پونے 2 سال 18 مہینے یا 20 مہینے کا وقت ہوگا جب ہجرت مکمل ہوئی، تو اس وقت جنگ بدر جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو جنگ بدر سے بالکل پہلے کی یہ آیات یا یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ میں ہمیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں قتال کے بارے میں، جیسا کہ نام قتال ہے اس کا دوسرا، تو قتال کے بارے میں ہمیں رہنمائی یا آیات جو ہم ملتی ہیں۔ تو جنگی حکمت عملی یا جنگی تدبیر یا جنگ میں کیا قوانین ہونے چاہیے مسلمانوں کے، اس کی طرف اس کی ابتدائی جو احکامات اور اس کے بارے میں جو گائیڈ لائنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب ہدایت اور رہنمائی اور ان کو تسلی بھی، اور اس کے علاوہ یہ ایک حکم بھی صادر ہو گیا یا اجازت بھی مل گئی کہ اب مسلمان جو ہے وہ پریکٹیکلی جہاد میں جا سکتے ہیں، پریکٹیکلی ان کے خلاف اقدامات کر سکتے ہیں میدان جنگ میں۔ جبکہ اس سے پہلے کچھ آیات ہم نے پڑھی تھی جو مکہ کے دور میں، کہ مسلمانوں کو یہ بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ اب صبر سے کام لیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب مشرکین مکہ جو ہے ان کی کسی بات پر یا ان کے کسی اقدامات پر، یہی وجہ ہے کہ اس قدر کھلی مخالفت ہوتی رہی، معاشی اعتبار سے بھی معاشرتی اعتبار سے بھی، کچھ مسلمانوں کے اوپر تو انتہا سے زیادہ ظلم بھی کیا گیا، لیکن وہاں پر اس طرح کا ریئیکشن جو ہے وہ اسی لیے نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکم دے رکھا تھا کہ ابھی ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے، ایمانی طاقت کے اعتبار سے، دوسرے وسائل کے اعتبار سے بہت زیادہ ابھی کمزور تھے۔ لیکن جب مدینہ میں مطلب ہجرت کی تو اس کے بعد حالات جو ہیں تھوڑے مختلف ہو گئے، تو گو کہ مدینہ میں بھی اب مکہ کی طرح دشمنوں کی تعداد تو بہت بڑی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک تو مدینہ کے کچھ گروہ جو ہے جو صاحب ثروت کہہ لیں یا صاحب حیثیت لوگ جو ہیں انہوں نے دعوت دی تھی مدینہ ہجرت کرنے کی، اور وہاں پر مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح اور لیڈنگ رول جو ہے وہ بھی مل گیا۔
اور ان کی جو بات ہے ان کی سنوائی بھی ہونا شروع ہو گئی. جو گو کہ یہ ساری باتیں موجود تھیں، اس کے باوجود مسلمان جو ہے ابھی تک ان کی تعداد یا ان کی افرادی قوت جو ہے وہ ابھی تک اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے. ابھی لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی تو مطلب 1 1.5 سال میں ابھی تو ان کی سیٹلمنٹ وغیرہ جو وہ ہو رہی ہے، ان کے کاروبار وغیرہ یا رہنے سہنے کے معاملات جو ہیں ان میں بھی ابھی تک وہ گو کہ انصار نے ان کے ساتھ بھرپور قسم کا تعاون کیا، لیکن پھر بھی وہ ابھی اس طرح سے سیٹل بھی نہیں ہوئے. اور اس کے علاوہ جنگی جو حکمت عملی ہے اس میں بھی پھر جو جنگ کی سکلز ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ چاہیے، یا اس کی ٹریننگ وغیرہ جو ہے. تو یہ سارے معاملات میں بھی ابھی بہت وہ پیچھے ہیں یا بہت کمزور ہیں مسلمان. لیکن اس کے باوجود اب یہاں پر جو ہے مدینہ کا دشمن جو ہے وہ بھی اکٹھا ہو گیا. مدینہ میں مشرقین بھی موجود ہیں، اور مدینہ میں مکہ میں تو صرف مشرقین تھے. وہاں پر تو مشرقین کے علاوہ ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، حالانکہ شرک تو وہ بھی کرتے ہیں مختلف انداز سے، لیکن ان کو اہل کتاب کی ٹرم سے، عیسائی اور یہودی کی ٹرم سے ہم پہچانتے ہیں. تو مکہ میں تو صرف مشرقین تھے، لیکن مدینہ میں مشرقین کے علاوہ جو اہل کتاب تھے ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ موجود تھی. اور اہل کتاب جو ہے وہ وہاں پر اثر و رسوخ کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ان کا ایک خاصا جو ہولڈ ہے وہ تھا، جس کی وجہ سے اب مدینہ کے مقابلے میں، سوری، مکہ کے مقابلے میں مدینہ میں مشکل دشمنی جو ہے وہ نسبتاً زیادہ بھی ہے اور زیادہ شدید بھی ہے. لیکن ان کے معاشرتی اعتبار سے ان کے حالات کچھ بہتر ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ ان میں ہمت جو ہے وہ بندنا شروع ہو گئی. اور اسی موقع پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ابتدائی احکامات جو ہیں وہ جہاد کے یا قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس کے احکامات بھی دے دیے. اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر سے کچھ ہی دیر پہلے، یا اس کے ساتھ ہی تقریباً اس کے شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے، یہ آیات جو ہیں خاص کر جہاد اور قتال کے بارے میں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب نازل کر دیں، تاکہ مسلمانوں کی رہنمائی ہو کہ کس طرح سے جنگی حکمت عملی کرنی ہے. وہ آگے جب ہم بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ قتال کے بارے میں مسلمانوں کا، یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یا اسلام کا جو ایک کنسپٹ ہے جنگ کے بارے میں یا قتال کے بارے میں، وہ دوسرے دنیا کے جتنے دوسرے مذاہب یا جتنی فوجیں ہیں ان سے بہت مختلف ہے. وہ کیا مختلف اختلاف کیا ہے ان میں، یا مختلف کیوں ہیں؟ تو وہ جب ہم یہ موضوع آئے گا تو اس کے ہم تھوڑی سی بات فردر بھی کر لیں گے. بہرحال یہاں پر یہ سمجھنا ضروری تھا کہ یہ آیات یا یہ جو سورہ مبارکہ جو ہے جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا حالات تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی دے دیا. اس سے پہلے بھی ایک دو جو مطلب صورتوں میں کچھ آیات نازل ہو چکی ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر کیا سورہ بقرہ اور سورہ حج کی کچھ آیات میں، وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، جس میں ابتدائی احکامات تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لیکن یہاں پر واضح طور پر قتال کا ذکر ہو گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد جو ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، وہاں پر کوئی کمزوری جو ہے وہ نہیں دکھانی ہے. تو اس طرح سے ایک انکریجمنٹ جو ہے یا ایک اجازت جو ہے ان کو مرحمت فرمائی کہ اب آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، رسپونڈ کر سکتے ہیں مشرقین یا دشمن جو ہے ان کے کسی بھی حملے کو یا کسی بھی ان کے وار کو. تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی ہے اب یہ اتنا سا تعارف. بہرحال منافقین جو ہیں وہ خاص کر ہمارے ذہنوں میں ہوگا، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ان کا کردار یا رویہ یا دوسرے پہلو جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے. تو ان کے اوپر ہم جس طرح سے مناسب ہوگی تھوڑی سی بات بھی کرتے جائیں گے. تو اسی بیک گراؤنڈ اور اسی حالات و واقعات کے پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا. وصدو، اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اسلوب کے اعتبار سے بھی یا انداز بیان کے اعتبار سے بھی دوسری صورتوں سے خاصی مختلف ہے. جو عربی گرامر میں جو مطلب انٹرسٹڈ ہیں یا جن کو پتہ ہے وہ ان کے لیے یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے. بہرحال کیونکہ ہمارا عربی گرامر جو ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو لہٰذا صرف ایک اشارتاً کہ اس کا اسلوب جو ہے
یا اس کا انداز بیان ہے، انداز خطابت جو ہے وہ بھی دوسری صورتوں سے ایک مختلف ہے، اور ایک خاص اس کو اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ آہ، بہرحال دوبارہ سے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین کفروا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا۔ اب اس کفر میں سارے کے سارے جو ہیں وہ لوگ شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہے، اور اہل کتاب جو ہیں وہ بھی شامل ہے، جنہوں نے اس کتاب کو، اس دین کو، اس اسلام کو، اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قرآن کو ماننے سے انکار کیا، جن جن لوگوں نے وسدو، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ ان سب نے روکا، وسدو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ان سب نے صرف روکا۔ سدو کے معنی جو ہیں وہ دو ہیں، دوسروں کو روکنا اور خود بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی روکا، یعنی وہ تو اس میں انکار میں بھی آ گیا کہ جن سب نے کفر کیا، مطلب انہوں نے اپنے آپ کو بھی روکا اور دوسروں کو بھی اس راستے پر، اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا۔ تو وہ لوگ جو ہیں اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ اب اعمال جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ آگے بھی یہ اعمال ضائع کرنا، یا اعمال جو ہیں وہ مومنین کے بارے میں ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے، اور جو کفار ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو وہ دو تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ان کے گناہ جو ہیں ان کی نسبت سے ان کا عمل جو ہے ضائع ہو گیا، بلکہ ان کے اعمال، تو دو تین طرح کے اس کے کنسپٹ جو ہیں نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ان کو توفیق ہی نہیں دی گئی کہ وہ نیک اور اچھے اعمال کر سکیں۔ وہ اس قدر گمراہی میں، اضلہ جو ہے وہ ہوتا ہے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا۔ تو اس قدر وہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق ہی چھین لی، چاہے سلب کر لی، کہ وہ نیک کام کر سکیں۔ یا دوسرا ضائع کر دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے مطلب تدبیریں کی، جو بھی انہوں نے چالیں چلی، جو بھی انہوں نے اقدامات کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالیں اور ساری تدبیریں اور سارے ان کے مکر جو ہیں ان کو ناکام کر دیا۔ اور تیسرا جو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی اچھے اعمال بھی کیے ہیں، تو وہ اچھے اعمال دنیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے ان کو مسرت اور ان کو کوئی خوشی یا ان کو کوئی مطلب تسلی دیتے ہوں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو، کیونکہ بغیر ایمان کے جو نیک عمل کرے گا اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخرت کے تحت۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی کچھ اخلاقی اقدار کے اوپر وہ عمل کرتے تھے، کچھ تھوڑی بہت جو تھیں ان کے اوپر، یا وہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کی وہ رکھوالے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے جو آتے تھے قافلے، ان کی وہ خدمت کرتے تھے، ان کے لیے انتظامات کرتے تھے اس طرح کے۔ اور مدینہ میں بھی آ کر بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت سارا کیا، جیسے منافقین جو ہیں انہوں نے بھی ظاہری طور پر مسلمانوں کو سیٹل کرنے میں اور دیگر معاملات میں بہت سارے کام کیے۔ تو اس طرح سے، لیکن ان کے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال ان کے بالکل غرق ہو جائیں گے۔ ان کی دنیا میں انہوں نے جو کیا ظاہری طور پر اچھے نظر آنے والے، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ میں یا مشرقین یا اہل کتاب جو اس کتاب پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور بڑے بڑے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے کام جو ہے وہ غالباً بہت بڑے ہیں، وہ کہ مسلمان بھی کچھ کم نہیں ہے، ایک الگ سے ایک سچویشن ہے وہ بھی۔ لیکن جو ایمان کے بغیر آج بھی دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے وہ کام جو ہے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے مطلب صرف ایک نقطہ جو ہے وہ اور اپنے ذہن نشین رکھیں، تاکہ وہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں اس میں مدد ملتی رہے گی۔ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ایک مسلسل جو ٹاپک ہے جو منافقین کے بارے میں رہے گا، تو وہ یہ بھی ہے کہ منافقین کے اوپر کچھ چیزیں، مشرکین کے اوپر تو کیا بھاری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی جو ہے وہ قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور قرآن جو ہے وہ جب آ گیا تو قرآن کو ماننا یا قرآن کی آیات کا انکار کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ قرآن ایک بندے کے اوپر آ گیا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات پڑھی، لیکن منافقین جو ہیں وہ قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دل سے قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، اور مسلمانوں کی حیثیت سے وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو مسلمانوں کو جو کچھ احکامات دیے جاتے تھے وہ ان کو
وہ ان کے اوپر بہت باری تھے، جس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے ان کو ان کے اوپر من و عن عمل کرنا، یہ ان کو کچھ بھاری لگتا تھا، یہ کچھ مشکل لگتا تھا، یا اس سے وہ کتراتے تھے۔ اس کے علاوہ مال کو خرچ کرنے میں وہ بہت کتراتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کہیں مال نہ خرچ کرنا پڑے، کہ مطلب ہمارا مال جو ہے وہ ضائع ہو، ہم اتنی محنت سے کمایا، یا اس طرح کے معاملات۔ تو مال خرچ کرنے کے معاملے میں بھی وہ بڑے بڑا بڑا بوجھ ان کو فیل ہوتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے بہت اہم، کہ اللہ کے راستے میں قتال یا جہاد سے وہ بہت گھبراتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے، اور ان کی حتی الامکان کوشش یہی ہوتی تھی کہ یہ جنگ شنگ کے معاملے میں نہ ہی پڑیں اور صلح صفائی سے کر لیں، اور یہ وہ، اور یہ جو میٹر ہے یہ اتنا کریٹیکل ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جہاد اور قتال کی جب بات کی جائے تو امن و امان کا دین ہے، امن و امان حاصل کرنے کو چاہیے، اسی کی طرف ڈائلاگ سے ہی بات کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے منافقین جو ہیں وہ بھی جنگ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے۔ تو یہ دو تین جو منافقین کا جو ایک رویہ جو ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہے، تاکہ ہم جب یہ آیات پڑھیں تو وہ پورا منظرنامہ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہو۔ بہرحال واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے دین کا، اللہ کا، اس کے کلام کا، اور نہ صرف خود روکے رکھا ان کو اس اللہ کے راستے سے، بلکہ دوسروں کو بھی روکا، تو ان کے جتنے اعمال انہوں نے اچھے کیے ہیں وہ ضائع کر دے گا، یا ان کے برے اعمال جو ہیں، بری ترتیبیں جو ہیں وہ ان میں ناکامی ہوگی ان کو۔ والذین، جبکہ ان کے برعکس والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، وہ عامل الصالحات، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ ایمان جو ہے یہ اللہ پر ایمان اس لیے ہے کہ آگے مطلب وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب پر ایمان لانا جو اس کو بڑا کیٹیگوریکلی اس کا ذکر کیا گیا، تو ایمان لانے کے تقاضوں میں وہ پورا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتب اور باقی جتنے لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ تو جو تو دل تہہ دل سے جو ایمان لے کر آئے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کے مطابق پھر پریکٹیکلی انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے اوپر چلے بھی۔ وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ اس پر بھی ایمان لائے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان لائے، یعنی اس کتاب یا قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی جو حق والی کتاب ہے اس کے اوپر بھی جو ایمان لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم، ان سے دور کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں۔ اس سے پہلے حالت کفر میں، حالت شرک میں انہوں نے جو بھی انہوں نے کام کیے، جو بھی انہوں نے گمراہ کی کن عقائد تھے ان کے نسبت سے ہو گیا، یا مسلمانوں کے خلاف بھی جو انہوں نے معاملات کیے اس کی نسبت سے ہو گیا، تو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی معاف کر دی۔ یا ایمان لانے کے باوجود بھی اگر انہوں نے کوئی اس طرح سے جانے انجانے میں کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہا، جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا، تو وہ ساتھ ساتھ جو عمل صالح پر قائم رہے، وہ اول تو ایسے اس طرح کے گناہ جو ہیں واضح طور پر کرتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی محفلوں میں بیٹھے گپ شپ مارتے، کوئی اس طرح سے کوئی چھوٹی موٹی باتیں اگر منہ سے نکل بھی جاتی ہوں یا کچھ ہو بھی جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ تو ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں جو ہیں وہ دور کر دی۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اس نے اصلاح کر دی ان کے حال کی، یعنی ان کو توفیق دے دی کہ وہ آگے آئندہ زندگی میں بھی اس اچھے جو راستہ ہے اللہ کا اس پر چلتے ہوئے اپنے اعمال جو ہے ان کو درست رکھیں، ان کی اصلاح کر لیں یا ان کی درستگی جو ہے وہ رکھیں، تاکہ وہ آگے آنے والا وقت جو ہے اس میں بھی وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی ان کی اصلاح کر دی، رہنمائی کر دی، یا ان کی ہدایت ان کے دلوں میں جو ہے وہ ڈال دیا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں، یعنی ماضی میں بھی ان کے کیے ہوئے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، اور مستقبل کے لیے بھی ان کو رہنمائی اور ہدایت یا اس طرح سے راستہ جو ہے ان کے اوپر واضح کر دیا، اور توفیق دی کہ وہ اچھے کام کریں، اپنی اصلاح کریں۔ ذالک بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن سب نے کفر کیا۔ اب یہ پہلے ذکر ہوا تو پہلی آیت میں کہ جن نے کفر کیا وہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو اب یہ جنہوں نے کفر کیا ان کی یہ اس وجہ سے ہے کہ
ان کے اعمال اس وجہ سے ضائع ہو گئے ان کافروں کے، اتبع الباطلہ، کیونکہ انہوں نے پیروی کی تھی باطل کی، انہوں نے باطل عقائد کی، باطل نظریات کی، باطل دین کی، یا باطل جتنی چیزیں ہیں ان کی انہوں نے پیروی کی، شیطان کی پیروی کی انہوں نے، جو کہ ان کو گمراہی کی طرف لے گیا، سبز باغ دکھاتا رہا۔ تو یہ ساری باطل چیزیں ہیں جن کے پیچھے لگے رہے وہ دنیا کی زندگی میں۔ وہ ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یا کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کے اصلاح حال کر دیا؟ کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے تو پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے تھا، ان کے رب کی طرف سے آنے والا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ان کے اللہ کی طرف سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دین اسلام کی شکل میں ان کو ملی، جو جو ان کو ملتا رہا وہ حق جو ہے اس کی وہ پیروی کرتے رہے، اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کو لے کر چلتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بھی بخش دیا اور ان کے اعمال کو بھی اصلاح کر دی، درست کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں، یعنی انہی لوگوں کے کردار اور اعمال اور ان کے رویہ اور ان کے طور طریقے جو ہیں وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ذکر کر کے مختلف انداز سے تو کھول کھول کر ان کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا رویہ ہے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، اور یہ اگر تمہارا اچھا رویہ رہا تو تمہیں یہ اجر ملے گا، جیسے کہ اوپر کی دونوں آیات سے ہمیں دونوں طرح کے پہلو جو ہیں بہت واضح نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے کھول کھول کر اپنے گریبان میں جھانکنے کی بس ضرورت ہے، اپنے گریبان میں کوئی بھی انسان جب جھانکے تو اس کو بہت واضح طور پر سمجھ لگ جاتی ہے کہ وہ ان دونوں کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تو جب تم ملو ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا، جب تم کافر لوگوں سے ملو، فَضَرَبَ الرِّقَابَ، فَضَرَبَ الرِّقَابِ، تو مارنا گردنیں، ان کی گردنیں، تو ان کی گردنیں مارنا۔ جب تم کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں مارنا۔ اب یہاں پر کافروں سے ملو کا مطلب ہے، ان آیات کے کنٹیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو میدان جنگ میں، یعنی جب کافروں سے تمہاری مٹبھیر ہو جائے، کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جنگ کے حالات میں یا جنگ کے میدان میں، تو اس وقت تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے، یا تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ فَضَرَبَ الرِّقَابَ، تو تم گردن کو مار دو، یعنی ان کی گردنوں پہ مارو، یعنی ان کی گردنیں اڑا دو۔ اب گردنیں اڑا دو، یہاں پر سمپل جو لفظ جو ہے قتل بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن قتل کر دینا جو ہے وہ لفظی اعتبار سے گو کہ معنی تو وہی ہیں، لیکن لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس میں شدت جو ہے وہ کم ہے۔ قتل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے ان کو مطلب کسی اسلحے سے ان کے بازو ہاتھ توڑ کر ان کو تکلیف دے کر مارنا، یا اس کا تو اس میں شدت تھوڑی سی کم ہے، لیکن وقت کی بچت کے لیے مطلب بھرپور مطلب طاقت کے ساتھ ایک حملہ کرنے کے لیے کہ یہ بڑا کیٹیگریکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مہلت دینے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی وہ تمہارے سامنے آئے بس ان کی گردن اڑا دو۔ تو یہ شدت جو حملے کی شدت جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کوئی رعایت نہیں کرنی، کوئی معافی نہیں دینی، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ تمہارے سامنے آئے اور تمہارا جو مدبیر ان سے شروع ہو جائے، اور تمہارا جو پریکٹیکلی جو جہاد یا جو جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے جب، تو پھر اس صورت میں تمہیں یہ بھرپور طریقے سے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا، اور جیسے ہی وہ تمہارے سامنے آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہاں تک تو اس آیت کے اس حصے کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس موضوع کے اوپر گو کہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت بھی ہمارا بھی بہت زیادہ اجازت نہیں دے گا ہمیں، تو لہٰذا چھوٹی سی مختصر سی باتیں جو ہیں وہ اگر ہم دیکھ لیں صرف اپنے ذہن نشین رکھنے کے لیے، یہ آیات جو ہیں وہ آگے آتی رہیں گی تو ہم اس کے اوپر فردر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو جہاد کا کنسپٹ جو ہے اس کو لے کر نان مسلم جتنے ہیں، چاہے وہ مشرقین جس کو ہم کہتے ہیں، یا اہل کتاب کہتے ہیں، یا دیگر مذاہب کے جتنے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا ایک الزام دھرتے ہیں، یا بہت زیادہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں جی کہ یہ تو جہاد کی بات کرتے ہیں، قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹیررزم کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسی ٹاپک کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا ہے، جو کہ
جس کو ڈیفینڈ کرنے میں ابھی تک جو ہے مسلمان ناکام ہوئے ہیں، جس کو ریبٹل دینے میں اس طرح سے کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی مسلمانوں کو، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں جو یہ جنگ کے قوانین جو ہے، یہ قتل کرنا جو ہے، یا جہاد کرنا، اس کی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں، بہت سارے مختلف جہاد بن نفس بھی ہے، کہ سب سے بڑا جہاد تو اپنے نفس کو اپنے قابو میں لے کر آنا یہ ہے۔ تو جہاد کی بہت ساری قسمیں، اور خاص کر اگر قتال کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن ہے، جہاں پر اللہ کے غلبے کو، اللہ کے دین کو غلبہ مطلب دلانے کے لیے اللہ کی مدد کرنا جو ہے، اس صورت میں اپنے کفن سر پر باندھ کر نکلنا اور میدان جنگ میں دشمن سے لڑنا جو ہے، وہ قتال جس کو ایک انتہائی نیگیٹو سینس میں پریزنٹ کرتے ہیں ویسٹ والے یا نان مسلم جتنے بھی ہیں، جبکہ حقیقت جس دیکھی جائے تو جتنے رائٹس اور جتنے قوانین اور جتنی اچھی اور پرزور نصیحتیں جنگ کے حالات میں قیدیوں کے ساتھ مطلب اس طرح کے جتنے معاملات میں ہیں، وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، دیگر مذاہب جو ہیں وہ کہیں نہیں بتاتے۔ کوئی کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی فوج جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو اس طرح سے ٹریننگ کرے کہ تمہارے سامنے تمہارا دشمن جو ہے وہ کھلے عام اسلحہ لے کر تمہاری گردن کے اوپر یا تمہاری کنپٹی کے اوپر وہ رکھ دے بندوق کو، یا تمہارے سامنے وہ تمہارے ساتھیوں کو اس طرح سے شدت سے ہلاک کرتا رہے، اور تم اس کو جا کے گلے لگاؤ کہ نہیں ہم تو صلح چاہتے ہیں اور ہم تو یہ وہ۔ میدان جنگ میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں اسی لیے میدان جنگ میں جانے سے پہلے بہت ساری ترتیبیں یا بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں ان کو دیکھ پرکھ کر اس طرف بڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک آسان کام بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایک آسان عمل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو نان مسلمز ہیں انہوں نے مختلف طریقے سے، جبکہ ان کی اگر کتابیں چاہے وہ مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ان میں تو بہت واضح ایسے ایسے ہیں کہ ان میں تو کوئی باؤنڈریز ہی ڈرا نہیں کی گئی، تو تمہیں جنگ کے دوران یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور ایک پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو آرمی کی ٹریننگ میں یہ کبھی نہیں آتا کہ دشمن کے سامنے تمہارا جب آمنا سامنا ہو، اور آمنے سامنے 10 بدس، یا جس طرح بھی آج کل کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی لڑائی جھگڑا جب چل رہا ہے، تو اس صورت میں کوئی کمزوری اس طرح سے دکھانی، یہ تو بس بیک فٹ پر آنے والی یا اپنے آپ کو ہار ماننے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے رائٹس جو ہیں کہ جنگ کے دوران نہتے جو لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، جبکہ دوسرے جو جتنی فوجی ٹریننگ ہے یا جتنے، وہ تو نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے کیا جب اگر کوئی نہتا ہو گیا تو اس کو تو قتل کرو، وہ تو آسان ہو گیا، لیکن اسلام جو ہے اس کے بارے میں کچھ باؤنڈریز جو ہے وہ ڈرا کر دیتا ہے، عورتوں اور بچوں اور بزرگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، مطلب املاک کو نقصان نہیں پہنچانا اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، اس کے علاوہ جانوروں اور درختوں وغیرہ کو نہیں کاٹنا اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، قیدیوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے اس کے بارے میں حسن سلوک کی پوری گائیڈ لائن جو ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری گائیڈ لائن جب ان کو کمپیئر کریں ہم نان مسلمز کی جو تعلیمات یا ان کی ٹریننگ یا ان کے جو رویے ہیں ان کے ساتھ جب کمپیئر کریں تو ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ کر ابھی تک اس کو اپنے اس کنسیپٹ کو، یا اسلام میں جو جہاد کا کنسیپٹ یا قتال کا کنسیپٹ یا جنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ دیا ہے، وہ اس میں ابھی تک اس طرح سے وہ خاطر خواہ کامیابی انہوں نے حاصل نہیں کی اپنے نقطہ نظر کو بہت واضح کرنے کی۔ ایک تو یہ بہت اہم ہے جو ہمارے لیے سمجھنا ہے کہ یہاں پر قتال کے بارے میں یہاں تھوڑا سا ذکر ہوا، یا آگے جا کر قتال کے لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ حکم دے گا جب آیت نمبر 20 میں جب ہم پہنچیں گے، تو اس کے علاوہ دوسرا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو پورا جو معاملہ چلے گا یا اس میں جو ایک ترتیب ہے اس میں بھی ہم دیکھیں تو ایک ہوتا ہے جنگ اور ایک ہوتا ہے جھڑپ۔ ہم عام طور پر یہ سنتے رہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے یا جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ جنگ جو ہے وہ ایک وسیع مقصد یا ایک فائنل ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے مختلف مراحل جو ہیں ان سے گزر کر ایک مقصد تک پہنچنا جو ہے، وہ ٹارگٹ رکھنا جو ہے، یہ جنگ ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ مطلب ہم حالت جنگ میں ہیں۔ پاکستان کے بارے میں مثال کے طور پر ہم بات کریں جی، ہم پچھلے 75 سال سے حالت جنگ میں ہیں۔ وہ حالت جنگ میں مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ حالت جنگ میں کیوں ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام رائج ہو، یہاں پر مسلمان جو ہے وہ اپنی دینی اور مذہبی آزادی کے تحت اپنا سارا معاملات جو ہیں وہ لے کر چل سکیں، لیکن ابھی تک وہ حالات جو ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو ہم ابھی
تک وہ ٹارگٹ اچیو ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جنگ جو ہے وہ ایک بڑا کنسپٹ ہے، ایک براڈ کنسپٹ ہے، جہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام کو غالب میں لانے کے لیے، اسلام کا غلبہ دلانے کے لیے ایک ایک بڑا ٹارگٹ جو ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے مختلف اوقات میں جو مختلف طرح کی اسٹریٹجیز اور مختلف حالات و واقعات سے گزرنا جو ہے، وہ پورا ایک جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں ڈائلاگز بھی آ سکتے ہیں، اس میں بیچ میں مختلف موڑ آ سکتے ہیں جنگ میں، ٹھیک ہے، کہیں پر صلح ہو گئی اور کہیں پر دوبارہ یہ جنگ جو ہے، ایک اوور آل سنیریو یہ ہے، جبکہ اس میں جھڑپ جو ہے یا لڑائی یا ایک مارکا جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کا ایک چھوٹا سا پہلو جو ہے وہ ہے میدان جنگ میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جھڑپیں ہو رہی ہیں جی، ایک جنگ جیسے کہ یوکرین کا اب میٹر چل رہا ہے، تو یوکرین کا ایک جنگ کی صورت اگر دیکھیں تو ایک ایک پورا اوورٹیک کرنے کے لیے رشیا نے ایک پورے مقصد، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اس کو جو جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کرے گا، یہ ایک جنگ ہے اس کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ اب اس جنگ کے دوران میں کہیں پر مشرق میں کوئی فوج جو ہے وہ ان کے آپس میں، گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں گتھم گتھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک لڑائی کے سلسلہ ہے، مشرق کی جانب سے الگ ہے، مغرب کی جانب سے الگ ہے، سینٹرل مقامات میں الگ ہے، کہیں پہ ڈالائگز چل رہے ہیں اور کہیں پہ اندر کھاتے میں کچھ مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے یہ مختلف انداز سے چلتی رہتی ہے، اور جنگ کی چھوٹے موضوعات جو سب جو اس کا سبجیکٹ ہے ان میں وہ آ جاتے ہیں سارے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک ترتیب جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے جب اس آیت کو ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس آیت کے پس منظر میں ہم سورہ انفال میں کچھ آیات گزر چکی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی آیات گزر چکی ہیں جس میں کچھ معاملات اس طرح سے ہوئے، جو لہذا یہ ترتیب کو ہم اگر نظر میں رکھ کے اس آیت کو ہم دیکھیں تو ہم تھوڑا سا مزید جو ہے اپنا مفہوم جو ہے اس آیت کا وہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ترتیب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، کہ جنگ کے جو اچیو کیا کرنا ہے، اور اس اچیو کرنے تک تمہاری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، وہ ہمیں اس میں ملے گی۔ بہرحال یہ کیونکہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور بہت سارے اس میں مطلب ٹاپکس جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، تو یہ صرف کنسپٹ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ یہ آیت کے پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی تمہارا دشمن کے سامنا ہو جائے، جیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور سے جا کر جب بس شروع ہو جاؤ، جیسے ہی جنگ کا آغاز ہو جائے، جیسے ہی پریکٹیکلی ایک سگنل مل جائے دونوں طرف سے کہ ہاں بس اب ہلہ بول دو، اب حملہ کر دو، تو تم نے کچھ آؤ تاؤ نہیں دیکھنا، بس شدت کے ساتھ حملہ کرنا ہے اور ان کی گردنیں اڑا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا، اور یہ سب کچھ حتیٰ اذا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم تم خوب قتل کر چکو ان کو۔ اب دوسری سٹیج کیا ہے کہ شدت کے ساتھ حملہ کرنے کے بعد یہ حملہ یا شدت یا یہ مضبوطی، یہ توانائی، یہ جو تمہارا پیشن ہے، یہ جذبہ جو ہے، یہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ تم ان کو خوب قتل نہ کر چکو۔ خوب قتل نہ کر چکو یعنی اس پرٹیکولر جنگ یا اس پرٹیکولر لڑائی یا وہ جو مارکا پرٹیکولر ہو رہا ہے، وہ جو پرٹیکولر کے میدان جنگ ہے، کسی خاص میدان کے اوپر یا کسی مقام پہ اوپر ہو رہا ہے، اس میں جب تمہاری مدبیر ہو تو تم شدت کے ساتھ حملہ کرو، اور یہ حملہ اس وقت تک تمہاری شدت جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے جب تک کہ تم ان کے اوپر غلبہ نہ پالو، جب تک کہ غلبہ نہ پالو، یا جب تک کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ کمزور نہ پڑنے لگ جائے، جب بیک فٹ پر نہ جانا شروع ہو جائے، یا وہ حوصلہ نہ ہار جائے، وہ تھک ہار نہ جائے، اس وقت تک تم نے ان کے اوپر شدت کے ساتھ وہ حملے جو ہے وہ جاری رکھنے ہیں، اس میں شدت میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے جب تک کہ تم پوری طرح سے غالب نہ ہو جاؤ اس میدان جنگ پر۔ اور جب یہ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ جب اچیو ہو جائے، حملہ کرنے کے بعد پوری طرح سے طاقت اور غلبہ جو ہے وہ اس کے اوپر حاصل کر چکنے کے بعد، فشد الوثاق، تو اس کے بعد تم مضبوطی سے باندھو قیدیوں کو رسیوں سے، مضبوطی سے قیدیوں کو رسیوں سے باندھو۔ اس کے بعد تم اس طرف آؤ کہ جو وہاں پر قیدی بن رہے ہیں، جب وہاں پر نہتے ہیں، یا ایون کہ جو زخمی لوگ ہیں جو حملہ نہیں کر سکتے، ان کو تم قید کر لو، اور ان کو قید بھی ایک خاص طریقے سے، ان کو مضبوطی سے رسیوں کے ساتھ، یعنی ان کو سیکور طریقے سے، ان کو مضبوط طریقے سے، کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں یا کہیں وہ دوبارہ سے کسی طرح سے حملہ نہ کر دیں، یا اس طرح سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے ان کو تحویل میں لینا ہے اور ان کو اچھی سیکیورٹی میں رکھنا ہے، تاکہ کوئی دوسرا بھی ان کو نقصان نہ پہنچائے اور وہ بھی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔
اب یہاں پر یہ اہم ہے، یہ ترتیب ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر جنگ میں شدت کے ساتھ حملہ ہو رہا ہے اور ابھی تک دشمن جو ہے وہ بھی بڑا مطلب شدت کے ساتھ اس کا جواب دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کہیں پر کوئی شدت کی جنگ کے دوران کوئی دیکھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ زخموں سے یا نہتا ہے، اب وہ اپنی ہمت کھو بیٹھا ہے، تو جنگ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ کر اس کو قید کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اس طرح سے تمہاری کمزوری ہوگی۔ یہ ہم نے غزوہ احد میں ہم نے یہ غالباً دیکھا تھا کہ جب ایک دفعہ حملہ پسپا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو تعلیم تھی یا ان کا جو حکم تھا کہ وہ چوٹی کے اوپر جو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ حملہ پسپا ہو گیا ہے تو ہم اب جا کر مال غنیمت لوٹتے ہیں، تو اس چکر میں پھر کس طرہ سے وہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یا بعد میں آنے والے معاملات جو ہیں ان میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے یہ ترتیب جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جب تم جنگ کے اوپر پوری طرح سے قبضہ کر لو، کنٹرول حاصل کر لو، تو اس کے بعد پھر تم ان قیدیوں کو مضبوطی سے مطلب رسیوں میں باندھو یا ان کو اپنی تحویل میں لو، اور پھر اس کے بعد تمہارا یہ عمل جو ہے فَإِمَّا مَنًّا، پھر یا تو تم نے احسان کرنا ہے ان پر بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا اس کو فدیہ یا تاوان لینا ہے، یا پھر اب اس کے بعد تمہارے اوپر یہ اختیار ہے تمہارے پاس کہ چاہے تم ان کے اوپر احسان کر کے ان کو چھوڑ دو، ان کے اوپر احسان کر کے بغیر کسی فدیہ لیے ان کو قتل مت کرو، ان کو آزاد کر دو، یا ان کو فدیہ یا تاوان ان سے وصول کر کے ان کو آزاد کر لو۔ قیدیوں کے بارے میں چار قسم کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو قید ہی رکھنا، قید و بند میں ہی رکھنا، ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دینا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دینا، اور چوتھا یہ ہے کہ فدیہ لے کر، تاوان وغیرہ لے کر ان کو چھوڑ دینا۔ تو یہ چار سچویشن جو ہے وہ قیدیوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، مختلف جگہوں پر مختلف جو احکام آئیں گے ان کے مطابق ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جب شدت سے حملہ ہو گیا اور تمہارا غلبہ ہو گیا، اس کے بعد تم نے جو قیدی بنائے، وہ قیدی جب حالات و واقعات جو ہیں وہ سنبھل گئے اور نارملائز ہو گیا میٹر، تو اس کے بعد پھر سوچ سمجھ کر ایک اسٹریٹجی کے تحت مطلب گفتگو کر کے یا مشورہ کر کے یا اس طرح سے کر کے تمہارے پاس اختیار ہے کہ چاہے تم ان قیدیوں کو احسان کے طور پر ان کو ویسے ہی چھوڑ دو، یا ان کو فدیہ لے کر تاوان کے بدلے ان کو آزاد کر دو۔ اور جو تمہارا یہ سلسلہ جو ہے، کون سا سلسلہ؟ گردنیں مارنے کا، یعنی شدت کے ساتھ حملہ کرنا اور اور اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر کے ان کو قید کرنا، مطلب وہاں پر۔ اور پھر یہ تمہارا سلسلہ جو ہے، یہ جنگ کا یہ پہلا جنگ نہیں، یہ جو جھڑپ کا ایک سلسلہ جو ہے، یا ایک چھوٹے سے مارکے کا یہ جو ہم نے اوپر دیکھا اس آیت کے اس حصے تک، یہ تمہارا سلسلہ جو ہے یہ اس وقت چلتا رہے گا، اس وقت تک چلتا رہے گا، حتی تضع الحرب، یہاں تک کہ ڈال دے جنگ اوزارہ، اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی یہاں تک کہ وہ جنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، یا جنگ جو ہے مکمل اپنے انجام کو نہ پہنچے۔ اور جنگ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب کہ یہ ایک بڑا مقصد جو ہے، جب تک کہ وہ مقصد اچیو نہ ہو جائے، اور اسلام کے یہ اس کنسیپٹ میں اگر دیکھیں، ان کنٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں، تو وہ بڑا مقصد کیا ہے کہ اسلام کو غلبہ عطا کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو رائج کرنا، اللہ کے دین کو مطلب پریکٹیکلی نافذ کرنا، اور اس کے راستے میں آنے والی جتنی قوتیں ہیں جو اس کی مخالفت کرتی ہیں، اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور خاص کر مطلب ہتھیاروں کے ساتھ جنگ جو ہوتی ہے یا مارکے جو ہوتے ہیں۔ اور یہ تمہارا سلسلہ جو ہے، یہ چھوٹی موٹی لڑائیوں کو، جھگڑوں کا، اور بھی یہاں سے ہمیں قیدیوں کو چھوڑنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی بہت سارے ذیلی معاملات جو ہیں، وہ گو کہ ایک الگ سے تفصیل ہے، یا الگ سے ایک موضوع بنتا ہے کہ گفت و شنید کر کے، کچھ لے دے کر، یا ایک اسٹریٹجی بنا کر مختلف انداز سے یہ پوری سوچ بچار کر کے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی جنگ کا حصہ ہے کہ تم نے قیدیوں کو اپنے پاس قید کر کے رکھنا ہے، یا ان کو قتل کر دینا ہے، یا ان کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بھی جنگ حکمتی عملی ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے اوپر مطلب اس آیت کے اس حصے کو سے رہنمائی لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد کیا تھا، اور مشورہ کر کے گو کہ مختلف دونوں طرح کے مشورے تھے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی، کہ کیا وہ جنگ بدر کے 70 قیدی جو ان کو چھوڑ دیا جائے، یا ان کو رہا کر دیا جائے، یا فدیہ لے کر۔ تو
مشورہ کر کے جو ایک فائنل پوزیشن لی وہ یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں، اس کے بعد کی آیات ہے سورہ انفال کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ مطلب وہ یہ دشمن جو ہے ابھی تک وہ تم حالت جنگ میں ہو، یعنی کہ میں ایک 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 اوور آل اوپینین جو ہے یا اوور آل جو حالات ہیں ان کے مطابق میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو یہ حالت جنگ میں ہے، تو یہ ان کو فدیہ لے کر دنیا کا جو مال ہے اس کو لے کر ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وہی ہوا کہ اگلے سال وہ جو جو جن قیدیوں کو انہوں نے چھوڑا، کیونکہ دشمن ابھی تک بڑا مضبوط تھا، دشمن ابھی تک تلا ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اب اس جڑپ سے تو ہم واپس جائیں گے لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں، تو انہی 70 قیدیوں کو جو آزاد کیا تھا انہی میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگلے سال جنگ احد میں دوبارہ سے مسلمانوں کے سامنے ریفریش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ پورا ایک ماحول جو ہے وہ ایک ہمیں نظر آتا ہے، تو لہٰذا یہ پوری اسٹریٹجی جو ہے یہ تمہاری پوری فہم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، پوری طرح سے حکمت عملی کے ساتھ یہ سارا کچھ اس وقت تک چلتا رہنا چاہیے جب تک کہ تم جنگ کے مقاصد کو حاصل نہ کر لو۔ ذالکہ، یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی حکم ہے، اور اسی کے مطابق تمہیں چلنا ہے یا اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لا تنصر منہم، تو ضرور بدلہ لے لیتا ان سے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لیتا، خود ہی جیسا کہ پچھلی قوموں کے اوپر عذاب بھیج کر یا ان کو دنیا میں ہی اس طرح سے سزا دی کہ وہ نیست و نابود ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح سے وہ خود ہی ان سے بدلہ لے سکتا تھا، تمہیں میدان جنگ میں اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں میدان جنگ میں اتارا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ، اور لیکن اس لیے کہ تم وہ اس نے تو لیکن اس نے یہ جہاد کا، قتال کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ وہ آزمائے تمہیں، بعضکم ببعض، بعض تمہارے بعض کو، تاکہ تمہارے بعض کو بعض یعنی تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آزمائے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے یا یہ واضح ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اس قدر پیرا ہے یا اس قدر مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تھامتا ہے کہ اگر اس کو اپنی جان بھی گنوانا پڑے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی کو مطلب اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور اپنی جان تک کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے گا، تاکہ یہ آزمائش، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے افسوس کے ساتھ کہ مجھ سمیت مسلمانوں کی اکثر تعداد جو ہے وہ اس میں بہت کمزور ہیں۔ گو کہ جہاد کے دوسرے دوسرے کچھ پہلو جو ہیں وہ بھی ہیں، جہاد میں جو پریکٹیکلی جہاد میں جو شامل ہے ان کے پیچھے سے سپورٹ کرنا، ان کے لاجسٹک سپورٹ بھی ہے، ان کی مالی امداد بھی ہے، دوسرے طریقے سے بھی گو کہ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، لیکن پریکٹیکلی جس ہمت اور عزم اور حوصلے کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے، وہ حوصلہ اور وہ ہمت جو ہے وہ اکثریت میں اب بھی نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ کھل کر ان لوگوں کا یا وہ جو مجاہدین ہیں جو پریکٹیکلی اس جہاد کا حصہ بنے ہوئے ان کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے۔ وہ بہت ہی ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سے معاملات ہیں، ہمیں میرا حال ہے کچھ اندازہ بھی ہے اس کا، لیکن اس معاملے میں مسلمان جو ہے وہ خاصے کمزور ہیں، اس کا بھی ہمیں یقیناً اس بات کو ہم انڈورس کریں گے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم آزمائے کہ تم اللہ کے دین کے راستے پر کس قدر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہو، کہ کیا تمہیں اگر جان بھی دینی پڑے تو کیا تم اس پہ بھی راضی ہو جاؤ گے کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت سخت آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی جس سے وہ آزماتا ہے، اور دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے، اور کس طرح سے کہ جیسے ہی وہ یہاں پر شہید ہوئے ویسے ہی وہ جنت میں اعلیٰ درجات میں فائز ہو گئے۔ تو والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اس اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو قتل ہو گئے، جو شہید ہو گئے، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز نہیں ضائع کرے گا ان کے اعمال، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ قتل ہو گئے ابھی تو اتنی مال و دولت تھی یا یہ وہ کچھ تھا کہ اس نے نقصان کر دیا، یا اس کا نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اور ان کے شہیدوں کو جو درجہ ملے گا وہ تو ایک ایسا درجہ ہوگا جس کو پھر مطلب اگر دنیا میں کوئی دیکھے تو وہ رشک کریں، لیکن اب دنیا میں معاملات ہی ایسے کمزور سے
بہرحال جہاں پر شہید کا رتبہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس شہید کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ، اس کی جو جو جان اس نے قربان کی، اس کے مطابق وہ بلند مقام جو ہے قیامت میں یا جنت میں وہ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میرا خیال ہے یہیں پر رکتے ہیں، ہمارا وقت بھی خاصا ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضروری تھا کہ ہم ایک تو مدنی دور میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے اس وقت کے حالات و واقعات ہمارے ذہنوں میں تر و تازہ ہو جائیں، گو کہ ہم نے پہلے اس سے بہت دفعہ پڑھے تھے لیکن وہ کافی لمبا عرصہ ہو چکا ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے کچھ معدوم ہو چکی ہیں بہت ساری باتیں۔ تو بس ایک ایک یاد دہانی کے لیے کہ ہم اس ماحول میں ہمارا ذہن واپس آیا کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جہاد اور قتال کے بارے میں جو اہم ایک ٹیکنیک اور ایک اہم جو ترتیب ہے اس کے بارے میں بھی، تاکہ آگے جب قتال کے بارے میں آیات آئیں گی تو ان کو پھر ہم اس طرح سے سمجھ بھی پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کریں، ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو صحیح رہنمائی اور سمجھ کی باتیں ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالے بھی، اور اس پر ہمیں عمل کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں ہماری خاص مدد فرمائے۔ تقریباً ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، دین کے معاملات بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اولاد کے بارے میں مطلب مجھ شمول ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں، بڑے وہ مطلب فکر مند بھی ہوتے ہیں۔ اپنے والدین کے بارے میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دیگر روزگار کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ بھی ہیں بہت ساری جگہوں پر، اکثر مقامات پر، بلکہ تو سب کو دعا میں ضرور جا رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔